برادران اسلام، سماعت فرمانے والی میری دینی اسلامی بابردہ ماؤں بہنوں، طویل عرصے کے بعد اپنے بزرگ اور مخدوم مکرم استاذ الحفاظ والقراء والعلماء قاری محمد امین رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ حضرات سے اس بابرکت بارونق ختم قرآن کی تقریب میں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس اور محفل کی برکات اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ختم قرآن کا موقع ہے اور اس عنوان سے معنون مجالس میں قرآن کریم کی عظمت اور شان کے حوالے ہی سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 100 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا اس کی تائید کے لیے، اس کی نبوت کی دلیل کے طور پر اس کے ساتھ معجزہ بھی بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ بھی دیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب نوح کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب ایوب کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب سلیمان کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب داؤد کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب سلیمان کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب شعیب، جناب شیس کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب صالح، جناب ہود علیہ السلام کو نبوت دی، 7 معجزہ دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ، غرض یہ کہ 100 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو نبوت ملی تو 7 معجزہ بھی ملا۔ اور پھر بات آئی میرے اور آپ کے پیغمبر کی، خاتم الرسل کی، افضل الرسل کی، اکمل الرسل کی، ارفع الرسل کی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو معجزہ نہیں دیا بلکہ آپ کی ذات گرامی کو سراپا معجزہ بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیداری کا ثبوت دیں گے؟ میں گاڑی سٹارٹ کر کے ڈائریکٹ تیسرے اور چوتھے گیئر پہ چلا جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کی توجہ اسی طرح رہی تو انشاءاللہ تو ایڈوانس میں سبحان اللہ کہہ دیں۔ بابا جی ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ دیں۔ 100 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو نبوت دی، 7 معجزات دیے۔ بات جب پاک پیغمبر کی آئی، آخری نبی کی آئی، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، ختم الرسل، افضل الرسل، اکمل الرسل، ارفع الرسل کی آئی، اعظم الرسل کی آئی تو معجزہ نہیں دیا، معجزات نہیں دیے،
آپ کو سراپا معجزہ بنایا، آپ کی ولادت کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے پیدا ہونے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی رضاعت کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے بچپن کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے لڑکپن کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی جوانی کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی آنکھوں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی زلفوں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی پیشانی کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے رخساروں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے دندان مبارک کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے ہونٹوں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی داڑھی مبارک کو بھی معجزہ بنایا۔ توجہ کرنا، حضور کو معجزات نہیں دیے، آپ کو تو سراپا معجزہ بنایا، آپ کے ہاتھوں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی انگلیوں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی زلفوں کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے امامے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے قدم مبارک کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے سینہ اطہر کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے چلنے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے اٹھنے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے چلنے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے کھانے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے پینے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی خوشبو کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے پسینے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے لعاب کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے مسجد نبوی میں چلنے کو، جانے کو، امامت کرنے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے نماز کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے رکوع سجدے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کی دعوت و تبلیغ کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے جہاد کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے بدر میں جانے کو معجزہ بنایا، آپ کے احد میں جانے کو معجزہ بنایا، آپ کے حنین میں جانے کو معجزہ بنایا، آپ کے خندق میں جانے کو معجزہ بنایا، آپ کے تبوک میں جانے کو معجزہ بنایا، 27 غزوات میں آپ کے جانے کو معجزہ بنایا، آپ کی تلوار اٹھانے کو آپ کا معجزہ بنایا، آپ کے نیزہ اٹھانے کو آپ کا معجزہ بنایا، آپ کے قدم مبارک اٹھانے کو آپ کا معجزہ بنایا۔ جی ہاں، آپ نے اگر انگلی سے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ آپ کا معجزہ بنایا۔ آپ کے لیے سورج کو رد کیا گیا، سورج کو واپس لوٹایا گیا، رد شمس کا معجزہ آپ کے لیے بنایا گیا، آپ کی ہجرت کو معجزہ بنایا گیا، آپ کا معبد کے گھر میں جانے کو معجزہ بنایا گیا، بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تھنوں سے بھر دینا یہ آپ کا معجزہ بنایا گیا، ابو بکر کے ساتھ آپ کی ہجرت کرنا یہ آپ کا معجزہ بنایا گیا، طریق ہجرت پہ چلنا یہ آپ کا معجزہ بنایا گیا، جبل سور کے دہانے تک جانا آپ کا معجزہ بنایا گیا، غار سور میں جانا آپ کا معجزہ بنایا گیا، مدینہ جانا آپ کا معجزہ بنایا گیا، قباء کی بنیادیں رکھنا آپ کا معجزہ بنایا گیا، مسجد نبوی کی بنیادیں رکھنا آپ کا معجزہ بنایا گیا۔ توجہ کرنا، جی ہاں سارے انبیاء کو معجزات دیے گئے، لیکن جب بات میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی آئی تو آپ کی ایک ایک ادا کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے، معجزات سید المرسلین میں لکھا ہے کہ جب پاک پیغمبر کی باری آتی ہے آپ کو معجزات نہیں دیے گئے، آپ کی ایک ایک ادا کو معجزہ بنایا گیا، آپ کے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، خلوت و جلوت کو، صبح و شام کو، لیل و نہار کو معجزہ بنایا گیا۔ حضور نے کھانا کھایا ہے یہ آپ کا معجزہ بنا ہے، حضور نے پانی پیا ہے یہ آپ کا معجزہ بنا ہے، حضور نے اپنا بچا ہوا دودھ یا پانی کسی کو دیا ہے یہ آپ کا معجزہ بنا ہے، حضور کی ایک ایک ادا کو معجزہ بنایا گیا ہے، اس حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو معجزہ بنایا گیا ہے، حضور کے چلنے پھرنے کو معجزہ بنایا گیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جب حضور کی ایک ایک ادا کو معجزہ بنایا گیا ہے تو میں ایک جملہ اپنے بزرگوار قاری امین رحیمی صاحب کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ میں عاشق صحابہ ہوں، میں غلام صحابہ ہوں، میں جانثار صحابہ ہوں، میں دفاع صحابہ کی تحریک کا ایک ادنا ورکر اور رضاکار ہوں۔ میں اپنے ذوق کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اپنے گفتگو کے حصے کو یہاں پر ختم کرنا جا رہا ہوں کہ پیغمبر کی ایک ایک ادا پیغمبر کا معجزہ ہے۔ پیغمبر نے چاند کی طرف اشارہ کیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے۔ خیبر کا میدان ہے، علی کو بلایا ہے اور علی کو بلا کر پیغمبر نے جھنڈا دیا ہے، یہ بھی پیغمبر کی ادا ہے، یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اور مرض الوفات میں جب پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور مرو با بکرن فلیصلی بالناس کہہ کر ابو بکر کو اپنا مصلی دیا ہے، یہ بھی پیغمبر کی ادا ہے، یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کس کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کو معجزات نہیں ملے، حضور کی اداؤں کو، حضور کے سراپا کو معجزہ بنا دیا گیا۔ حضور کی بیٹی کسی کے نکاح میں گئی،
یہ بھی حضور کا معجزہ ہے ابن کثیر کی روشنی میں۔ اور حضور کے نکاح میں کسی کی بیٹی آئی، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ خیبر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کو بلایا اور بلا کر جھنڈا خیبر کا علی کے ہاتھ میں دیا۔ کسی نے اعتراض کیا؟ بولو، کسی نے اعتراض کیا؟ جو پاک ہوتا ہے، جو صاف ہوتا ہے، جو بلند و برتر ہوتا ہے، جو ایک نسل کا ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا۔ ابو بکر سے پوچھا جائے، ابو بکر تو بہت برتر و بالا تھا، تو نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ علی کو جھنڈا مل رہا تھا، کہا میں اصل ہوں، میں نسل سے ہوں، میں پاک اور پاکیزہ ہوں، مجھے علی کا مقام پتہ ہے۔ اور جب ابو بکر کو مسلح ملا، ہم نے علی سے پوچھا علی تو نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ علی نے بھی کہا میں اصل ہوں، نسل ہوں، پاک پاکیزہ ہوں، میں گندی نالی کا کیڑا نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس کے باپ کا پتہ نہیں، جو شناختی کارڈ میں اپنے باپ کا نام لکھوانے کے لیے رشوت دیتا ہے اور نادرا والوں کو کہتا ہے باپ کا نام لکھ دو، وہ کہتا ہے نام تو بتا، کا نام کوئی بھی لکھ دو، میں تو بلا نسل ہوں، میں تو بلا فصل کو مانتا نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ علی نے کہا میں نسل سے ہوں، میں اصل سے ہوں۔ جب خیبر میں مجھے جھنڈا مل رہا تھا، ابو بکر نے اعتراض نہیں کیا تھا، تو اب مرض الوفات میں ابو بکر کو مسلح مل رہا ہے تو علی کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کو مسلح کس نے دیا؟ حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی تو ایک ایک ادا معجزہ ہے، حضور کی ایک ایک ادا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3500 معجزات لکھے۔ اور ہم علماء دیوبند حضور کے معجزات کے قائل ہیں، ہم حضور کے معجزات کے قائل ہیں۔ اگر یہاں کوئی ایسا آدمی آیا ہو، ساتھی آیا ہو جس کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ حضور کے معجزات نہیں مانتے، تو یہ بات کان کھول کر سن لے، علماء دیوبند حضور کے معجزات کے قائل ہیں، حضور کے معجزات کے قائل ہیں۔ حضور کے معجزات 3500۔ میرے پاس ایک ساتھی ایک رجسٹر لے کر آیا، 70-80 صفحات، اس نے مجھے دکھایا، اس میں حضور کے معجزات تھے، اور ان 70-80 صفحات میں حضور کے صرف وہ معجزات تھے کہ جن کا تعلق حضور کے لعاب کے ساتھ تھا، حضور کے لعاب کے ساتھ۔ ہم تو حضور کے معجزات کو اتنا مانتے ہیں، اتنا برتر و بالا مانتے ہیں، ہم تو حضور کی عظمت و شان کو اتنا اونچا مانتے ہیں۔ لا یمکن الصلاح کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، میرے اکابر و اسلاف کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ حضور کو 3500 معجزات دیے گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے گئے، لیکن اگلی بات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات ملے، وہ سارے معجزات عملی تھے۔ توجہ ہے، وہ سارے معجزات عملی تھے۔ عملی معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق عامل کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، عامل گیا وہ معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ملا کہ ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلی۔ اب اگر بالفرض صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی کسی کو مل جائے اور اس سے سوال کیا جائے کہ تمہارے نبی کا معجزہ تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، تم اپنے نبی کے اس معجزے کا کوئی نمونہ دکھاؤ۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اپنے نبی کے معجزے کا نمونہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ صالح علیہ السلام گئے، ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی چلا گیا، اس لیے کہ وہ معجزہ عملی تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی آپ کو ملے، عیسائی ملے یہاں قریب کی بستی میں رہنے والا،
آپ اس سے مطالبہ کریں۔ تمہارے نبی کو معجزہ ملا تھا کہ وہ اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑی کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ تمہارے نبی کا معجزہ تھا۔ تم اس معجزے کی کوئی مثال اور نمونہ دکھاؤ۔ عیسائی اپنے نبی کے اس معجزے کی مثال اور نمونہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو جو معجزات ملے وہ معجزات عملی تھے۔ جناب عیسیٰ گئے، 7 معجزات بھی چلے گئے، اس لیے کہ عملی معجزہ عامل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے۔ آج کوئی یہودیوں سے مطالبہ کرے کہ تمہارے نبی کو معجزہ ملا تھا، ہاتھ گریبان میں داخل کرتے، باہر نکالتے تو روشن ہوتا، لاٹھی کو پھینکتے تو وہ سانپ اژدہا بن جاتا۔ یہودیوں تم اپنے نبی کے اس معجزے کی کوئی مثال اور نمونہ دکھاؤ۔ تم بھی ہاتھ گریبان میں ڈالو، قمیض میں ڈالو، باہر نکالو اور روشن کر کے دکھاؤ۔ یہودی اس معجزے کی مثال اور نمونہ نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو کئی ہزار معجزات ملے۔ آج اگر کوئی مسلمانوں سے مطالبہ کرے تمہارے نبی کا معجزہ تھا کہ چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا تھا، تم اس معجزے کی کوئی مثال دکھاؤ، مسلمان نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ یہ معجزہ عملی تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا۔ آج کوئی عیسائی، یہودی، کوئی غیر مسلم ہم سے مطالبہ کرے تمہارے نبی کا معجزہ تھا کہ وہ بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور تھن دودھ سے بھر جاتے تھے، تم اس معجزے کی کوئی مثال دکھاؤ، تم بھی ہاتھ رکھ کے اور تھنوں کو دودھ سے بھر کر دکھاؤ، تو کوئی امتی یہ نمونہ، اس معجزے کا نمونہ اور مثال ظاہر کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے کہ بے شک حضور علیہ السلام کو معجزات دیے گئے اور آپ کو تو سراپا معجزہ بنایا گیا، آپ کی ایک ایک ادا کو معجزہ بنایا گیا، لیکن یہ سارے معجزات عملی تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ایسا ہے جسے علمی معجزہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد عمل پر نہیں ہے، جس کی بنیاد علم پر ہے۔ عملی معجزہ وہ عامل کے ساتھ چلا جاتا ہے، جو علمی معجزہ ہوتا ہے وہ عامل کے ساتھ نہیں جاتا۔ علمی معجزہ وہ عامل کے بعد بھی رہتا ہے، وہ نبی کے بعد بھی رہتا ہے، وہ نبوت ختم ہونے کے بعد یعنی نبوت کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے۔ عیسائیوں سے مطالبہ کیا جائے اپنے نبی کی کسی معجزے کو دکھاؤ، اس کی مثال نمونہ دکھاؤ، وہ نہیں دکھا سکتے۔ یہودیوں سے مطالبہ کیا جائے اپنے نبی کی کسی معجزے کی نشانی، مثال اور نمونہ دکھاؤ، وہ نہیں دکھا سکتے۔ آؤ مسلمانوں سے مطالبہ کرو اپنے کسی نبی کے معجزے کی مثال اور نمونہ دکھاؤ۔ تمہارے نبی کو کیا معجزات ملے تھے؟ تو میں مدرسہ صحابہ صفہ میں پڑھنے والے ان ننھے منھے بچوں کو کھڑا کر دوں گا، یہ طلبہ، یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے قاری، یہ قرآن کے عالم، یہ صبح شام مدرسہ صحابہ صفہ میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے، یہ کھڑے ہو جائیں گے اور نبی کے عملی، نبی کے علمی معجزے کی مثال اور نمونہ بنیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے یہ قرآن کو شروع کریں گے، پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے، قل اعوذ برب الناس تک پہنچیں گے، ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک پڑھتے چلے جائیں گے اور اپنے پیغمبر کے علمی معجزے کی نمونہ اور مثال بنتے چلے جائیں گے۔ یہ حفاظ ہیں، یہ قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں۔ دنیا والے ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو صرف حافظ سمجھتے ہیں، ان کو مدرسے کا بچہ سمجھتے ہیں، لیکن قربان کیوں نہ جائیں ان کی عظمت پر، ان کے سینوں پر۔ جن ہونٹوں اور زبانوں سے انہوں نے قرآن پڑھا، ان ہونٹوں اور زبانوں کو ہم چوم لیں، کیوں نہ چومیں، کہ ان کو تو فرشتے چومتے ہیں۔ ان کی اتنی عظمت اور مقام ہے، یہ تو پیغمبر کے معجزے کی مثال اور نمونہ ہے، پیغمبر کے معجزے کی مثال اور نمونہ ہے۔ ذرا ان کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، ان کے سینوں میں کتنی اعلیٰ برتر بلند اور عظمت والی چیز آ گئی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو اتارتے پہاڑوں پر تو پہاڑ اس قرآن کی عظمت و ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا، وہ قرآن ان
بچوں کے سینوں میں آ گیا۔ سبحان اللہ میں سستی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کہاں آیا؟ حفاظ کے سینوں میں آیا۔ اور اگر دوسری طرف سے آپ کو لے کر آؤں، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات ملی۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، مطالبہ کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جناب موسیٰ کا اصرار اور مطالبہ بڑھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، کوہ طور کو، اگر اس نے میری تجلی برداشت کر لی تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ کی تجلی جب پہاڑوں پر آئی، قرآن کی عظمت کا اندازہ لگانا میرے دوستو، جب اللہ کی تجلی کوہ طور پر آئی، پہاڑ پر آئی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر خر موسیٰ صعیقہ، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ توجہ کیجئے، قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں، قرآن کے حافظوں کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ کوہ طور پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی تجلی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کا جو وزن ہے، قرآن کی جو طاقت ہے، یہ طاقت اللہ کی تجلی کے برابر ہے۔ دونوں کا وزن ایک ہے۔ وہ تجلی پڑی آسمان پر، پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ قرآن کی تجلی، قرآن کا نزول ہوتا پہاڑوں پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی یہ قرآن ہم وزن ہے، ہم پلہ ہے اللہ کی تجلی کا۔ قربان کیوں نہ جاؤں ان قرآن کے حافظوں میں کہ 6666 قرآن کی آیتیں جو اللہ کی تجلیات کی صورت میں ہیں، وہ اللہ کی تجلیات 6666 وہ ان مدرسہ اصحاب صفہ میں پڑھنے والے بچوں کے سینوں پر نازل ہوئی ہیں، ان کے سینوں میں اتری ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی تجلیات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تجلیات ہیں جو ان بچوں کے سینوں میں اتری ہیں۔ پھر ان کا والد سینہ چوڑا کیوں نہ کرے، پھر ان کے والد کی گردن اونچی کیوں نہ ہو، پھر ان کے والد کا سر فخر سے بلند کیوں نہ ہو۔ جن گھروں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں وہ گھر والے خوشیاں کیوں نہ منائیں، وہ گھر والے اپنی عظمت کا اظہار، اپنی خوشی اور سرور کا اظہار کیوں نہ کریں۔ یہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے۔ مجھے مشکات شریف کی روایت یاد آ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انما انزلت علیک کتابا، اے نبی میں نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے۔ اے اللہ یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا یہ کتاب ایسی ہے لا یغسلہ الماء، اس کو پانی دھو نہیں سکتا، اس کو پانی، توجہ ہے، پانی، آپ ایک بالٹی لیں، بالٹی میں پانی ڈالیں، اس میں قرآن کریم ڈالیں، کچھ وقت کے بعد وہ قرآن کریم کے اوراق پھٹ جائیں گے۔ کاغذ پانی میں پھٹ جاتا ہے، قرآن کریم کے اوراق بھی پھٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں انما انزلت علیک کتابا، اے نبی میں نے آپ کو کتاب دی ہے لا یغسلہ الماء، جس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ اب مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ایسا ہے اس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ ملا علی قاری نے اس جملے کا مطلب لکھا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کو پانی دھو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے بل ہوا محفوظ فی القلوب لا یمحوہ الباطل، کہ یہ قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور جب قرآن سینے کے اندر محفوظ ہو گیا اب باطل اس کو مٹا نہیں سکتا۔ امریکہ آ جائے مدرسوں پہ بمباری کرے، قرآن مٹ نہیں سکتا۔ دشمنان قرآن آ جائیں قرآن کو جلانے کی کوشش کریں، قرآن جب سینے میں آ گیا دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، باطل اپنا سارا زور لگا لے، آسمان و زمین کے کلابے ملا لے، لیکن قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو گیا اب سینے سے قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو سینے سے مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن جب سینے میں آ گیا سینے سے جا نہیں سکتا۔ اور اگلی بات عرض کر دوں، قرآن سینے میں آ گیا جا نہیں سکتا، لیکن قرآن آتا ان کے سینوں میں ہے
کہ جن کے سینوں میں وہ ہوں جو قرآن کے سینے میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سینوں میں آئے نکل نہیں سکتا، لیکن قرآن سینے میں ان کے آئے گا جن کے سینے میں وہ ہوں جو قرآن کے سینے میں ہیں۔ قرآن کے سینے میں کون ہے؟ قرآن کے سینوں میں صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں عظمت صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں کردار صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں جہاد صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں دعوت صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں ہجرت صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں عظمت صحابہ ہے، قرآن کے سینوں میں شان صحابہ ہے۔ یقین نہیں آتا، الف لام میم پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں عظمت صحابہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، عظمت صحابہ ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، عظمت صحابہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ عظمت صحابہ ہے۔ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ عظمت صحابہ ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، عظمت صحابہ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، عظمت صحابہ ہے۔ میں سارا قرآن کیسے پڑھوں؟ قرآن کا سپارہ اٹھانا، قرآن کے اوراق اٹھانا، قرآن کی صورتیں اٹھانا، قرآن کے صفحے اٹھانا تیرا کام ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے ہر صفحے ہر رکوع سے عظمت صحابہ دکھانا میرا کام ہے۔ قرآن کے ہر صفحے، ہر سپارے، ہر سورت سے عظمت صحابہ دکھانا انشاءاللہ اس غلام صحابہ کا کام ہے۔ اور میں ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا، میں ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت قاری صاحب کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر، ان آیات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے جو 1230 آیات ہیں صحابہ کرام کی عظمت پر، اور وہ تفسیر چھپ گئی ہے کئی ہزار کی صورت میں، وہ پورے ملک میں بلکہ انگلینڈ اور برطانیہ اور پھر افریقہ اور سعودی عرب تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں جو اس عظمت صحابہ پر دلالت کرتی ہیں۔ توجہ کرنا، قرآن سینے میں آئے تو سینے سے نکل نہیں سکتا، لیکن سینوں میں ان کے آئے گا، سینوں میں جن کے سینے میں صحابہ ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، دیوبندی کی مسجد ہوگی، تراویح ہوگی، بریلوی کی مسجد ہوگی، تراویح ہوگی، اہل حدیث کی مسجد ہوگی، تراویح ہوگی، اور ایک نحوست والی جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں اگر کوئی غلطی سے مسجد سمجھ کے چلا گیا، وہ مسجد تو نہیں، وہ تو بھینسوں کا باڑا ہوگا، اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو دروازہ بند ہوگا، ہاؤس فل ہوگا، ہاؤس بند ہوگا، دروازہ بند ہوگا۔ پوچھا جائے دروازہ کیوں بند ہے؟ ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں قرآن کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کہا یہاں قرآن اس سال شاید قرآن پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ ایک کالے نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اصلی قرآن ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ نے 2 مہینے پہلے اعلان سنا ہوگا کہ ہم نے بولو اصلی قرآن، اور 1400 سال سے تیرے چاچے مامے، تیرے دادے پر دادے جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ نقلی پڑھ رہے تھے، ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ عظمت قرآن کا اندازہ لگاؤ، یہ قرآن پہاڑوں پر آتا، پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں سنا رہا تھا، یہ قرآن ایسا ہے جو سینوں میں آ جائے مٹ نہیں سکتا۔ تقرؤ نائما و یقظان، یہ قرآن ایسا ہے اس کو سویا ہوا بھی پڑھتا ہے، اس کو بیدار بھی پڑھتا ہے، اس کو سویا ہوا بھی پڑھتا ہے، اس کو بیدار بھی پڑھتا ہے۔ جاگے ہوئے لوگ تو آپ روزانہ دیکھتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں، سویا ہوا کیسے پڑھتا ہے؟ ان والدین سے پوچھو جن کے گھروں میں قرآن کے حافظ ہیں، یہ حافظ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے پڑھتے سوتے سوتے قرآن پڑھنے لگ جاتے، پڑھتے پڑھتے جو دن بھر جس کا جو مشغلہ ہوتا ہے، وہ رات کو کنڈکٹر ہو، وہ رات کو آوازیں لگاتا ہے، ہاں جی 4K 2 منٹ پاور ہاؤس ناگن یو پی، اور رات کو بھی وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے یو پی۔
تو بس کا کنڈکٹر رات کو یوپی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کا حافظ سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کو جب قرآن کے لیے قرآن پڑھتے پڑھتے سوتا ہے اس کی زبان پر ہوتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ اور میں خدا کی قسم ان بچوں کی عظمت کو کیسے بیان کروں، اور جن کے یہ بچے ہیں اور جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ آخرت کی نیکیوں کے جمع ہونے کا ذخیرہ اور مشین ہے۔ تم آج اپنی اولادوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا کر پیسوں کی مشین بنانا چاہتے ہو، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے آخرت کی نجات کی مشین ہے۔ سبحان اللہ تو کہو۔ گزشتہ سال میری والدہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہر ماں کی جدائی کے بعد بچے کو صدمہ ہوتا ہے، میں بھی اس صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سنا تو اس سے بڑی مجھے راحت ملی۔ حضرت شیخ صاحب فرمانے لگے کہ یہ تو جدائی ہے، یہ تو نقل مکانی ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں گئے ہیں، خواب میں زیارت ہوتی ہے، ملاقات خواب میں ہو جاتی ہے، یہ عارضی جدائی ہے۔ آپ یہاں سے قرآن پڑھتے ہو، قرآن تحفے کی صورت میں، درود، آیات، وظائف تحفے کی صورت میں، خوبصورت تشتری میں، پھولوں کے ساتھ آپ کے والدین مرحومین کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، میں حدیث پڑھاتا ہوں، میں طلباء کو پڑھاتا ہوں، میں بیانات کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی نیت کی تھی اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچتا رہے، میں آج دوبارہ نیت کر رہا ہوں، آج دوبارہ عزم کر رہا ہوں میرے قرآن پڑھنے پڑھانے کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ تو بھائیو یہ تو صدقہ جاریہ ہے، دنیا سے چلے جاؤ گے وہاں پر قبر میں پیسے گاڑی بنگلہ کام نہیں آئے گا، وہاں پر نیکیاں کام آئیں گی، تمہاری نیکیاں رک جائیں گی۔ مرنے کے ساتھ اگر اولاد کو دین پر لے کر چلے گئے، دین پر چھوڑ کر چلے گئے، قرآن کا حافظ بنا دیا، دنیا میں بھی تمہیں عصمت ملے گی۔ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کے حافظ کے باپ ہو، قرآن کے حافظ کے چچا ماما ہو، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا نامہ اعمال وہ جاری رہے گا۔ یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں جاری رہیں گی۔ اس لیے آخرت کے اعتبار سے تو نفع ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا۔ اللہ نے ان کو بڑی اونچی عظمت دی ہے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو بڑی اونچی شان دی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رکہ شہر میں حدیث پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، ان کے استقبال کے لیے 10,000 لوگ آئے استقبال کے لیے عبداللہ ابن مبارک۔ جب 10,000 لوگ استقبال کے لیے باہر جا رہے تھے، ہارون رشید کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، وہ پریشان ہو گئی کہ یہ ہلچل کس بات کی ہے، کیا بغاوت ہو گئی ہے، کوئی سلطنت پہ حملہ کر دیا گیا ہے، دشمن آ گیا ہے۔ اس نے معلومات کرائیں، لوگوں نے بتایا پریشان نہ ہو، کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی حملہ نہیں ہوا۔ پھر ہوا کیا ہے؟ فرمایا حدیث اور قرآن کا امام عبداللہ ابن مبارک حدیث پڑھانے آ رہا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر عبداللہ ابن مبارک نے ایک جملہ، ملکہ زبیدہ نے ایک جملہ کہا جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ فرمایا ھذا الملک واللہ، خدا کی قسم بادشاہ تو یہ عبداللہ ابن مبارک ہے، لا ملک ہارون، ہارون میرا شوہر بادشاہ نہیں ہے، الذی لا یجمع الناس الا بصوت و اعوان، بادشاہ تو یہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، یہ ہارون بادشاہ نہیں ہے جو لوگوں کو اپنی پولیس اور اپنی طاقت کے ذریعے جمع کرتا ہے۔ اصل حکمرانی تو وہ ہے جو دلوں پر کی جائے، اصل عظمت تو وہ ہے جو دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ قرآن والے بڑے عظیم الشان ہیں، یہ قرآن والے بڑی عظمت والے ہیں۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ان کی عظمتوں کا اظہار کرے گا۔ جی ہاں، تراویح کا آغاز ہوگا، چاند نظر آئے گا، تراویح ہر مسجد میں شروع ہوگی اور یہ حافظ قرآن کا آگے ہوگا، سیٹھ صاحب پیچھے ہوں گے، بینکر پیچھے ہوں گے، ڈاکٹر پیچھے ہوں گے، انجینئر پیچھے ہوں گے، مسجد صدر پیچھے ہوگا، کمیٹی والا پیچھے ہوگا، شیخ الحدیث پیچھے ہوگا، شیخ التفسیر پیچھے ہوگا، مولوی صاحب پیچھے ہوگا، آگے ہوگا تو وہ قرآن کا حافظ ہوگا۔ یہ آگے کیوں چلا گیا؟ مجھے حدیث نے بتایا، یہ آگے
اس لیے گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عظمتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جن کے بچوں نے قرآن حفظ کر لیا وہ اپنا سینہ چوڑا رکھیں، اپنے آپ کو بلند اور عظمت والا سمجھے کہ ہاں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ ڈاکٹر اپنے بیٹے پہ فخر کرتا ہے میں ڈاکٹر کا والد ہوں، تم نے فخر کرنا ہے اپنی اولاد پر، ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن کے حافظ کا باپ ہوں۔ ایک قرآن کا حافظ اپنی ماں کو قبر میں اتار رہا تھا، اور جب قبر میں اپنی ماں کو رکھا تو ماں کو قبر میں رکھتے ہوئے کہا قبر خیال رکھنا حافظ کی ماں آ رہی ہے، قبر خیال رکھنا حافظ کی۔ مجھے آپ بتاؤ قبر کو خطاب کر کے یہ بات ڈاکٹر کہہ سکتا ہے؟ قبر خیال رکھنا ڈاکٹر کی ماں آ رہی ہے، انجینئر کی ماں آ رہی ہے، پروفیسر کی ماں آ رہی ہے، بینکر کی ماں آ رہی ہے، یہ کوئی اور دنیا کا انسان یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کے دین سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اس لیے بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑی عظمت والے لوگ ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، حضرت قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس ضعیفی میں، اس بیماری میں، بستر علالت پر یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، یہ مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دین کے فروغ کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں جنہوں نے صبح و شام اپنے لیل و نہار خلوت و جلوت کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، خصوصاً حضرت قاری صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، ان کی خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔